روزہ روزے دار کو اتنا بلند مرتبہ اور اللہ کا اتنا پیارا بنا دیتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ روزے دار کے لیے خاص کر دیا گیا۔ حضرت سہیل ابن رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ ہر نیکی کے بدلے کا کوئی حساب مقرر ہے، یہاں تک کہ بعد نیکیوں کا بدلہ 700 گناہ تک ہو جاتا ہے، لیکن روزہ خدا کو اتنا پیارا ہے کہ وہ روزے دار کو خود ہی اس کا بدلہ خصوصی طور پر عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صرف روزے کا بدلہ میں خود دوں گا کیونکہ روزہ میرے ہی لیے ہے۔ روزے دار اپنی خواہش اور کھانا پینا صرف میرے لیے چھوڑتا ہے۔ اسی حدیث میں روزے دار کی خدا کے دربار میں عظمت کو مزید واضح کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملنے کے وقت۔ روزے دار کے منہ میں افطار سے پہلے ایک بو پیدا ہو جاتی ہے جس کو عام طور پر لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن جانتے ہو یہ بو خدا کو کتنی پسند ہے؟ اسی حدیث کا حصہ ہے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ روزہ مسلمان کے لیے گناہوں سے حفاظت اور جہنم کی آگ سے پناہ کا ذریعہ ہے۔ فرمایا گیا، اور روزے ڈھال ہیں۔ بے شک روزے دار کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، لیکن صرف کھانا پینا چھوڑ دینے اور خواہش نفس پر قابو پا لینے سے نہیں، بلکہ یہ عظمت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب روزے دار ہر بڑی چھوٹی برائی سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا، جب تم میں سے کوئی کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بری بات کہے اور نہ شور مچائے، اور اگر کوئی اس کو گالی دے یا مار پیٹ بھی کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ روزہ اور روزے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت یا رات کو تراویح میں قرآن کریم سنانا قیامت کے دن مغفرت و بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے اسے دن میں کھانے اور شہوت سے روکا تھا تو اسی کے بارے میں میری شفاعت قبول کر، اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکا تھا تو اسی کے لیے میری شفاعت قبول کر، بس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ رمضان کا مقدس مہینہ، اسی کے دنوں میں عظیم عبادت روزہ ولا شوا خدا کی رحمت ہے۔ دنیا میں مسلمان کی ظاہری و باطنی پاکیزگی اور پرہیزگاری کا ذریعہ، اور آخرت میں خدا کے قرب، گناہوں کی بخشش اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ضامن ہے۔ یقیناً اس نعمت سے پورا فائدہ حاصل کرنے والا مسلمان بڑا ہی خوش نصیب، اور اپنے آپ کو اس سے محروم رکھنے والا بڑا ہی بد نصیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں بغیر شرعی اجازت اور بغیر بیماری کے ایک دن کا روزہ نہ رکھے، پھر وہ عمر بھر روزہ رکھے لیکن رمضان کے روزے کا ثواب نہ پائے گا۔ ذرا غور کیجیے، رمضان روزے کی کسی قدر اہمیت اور کتنا عظیم ثواب ہے۔ یہ مسئلہ تو اپنی جگہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں روزہ نہ رکھا تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لی جائے گی اور فرض ادا ہو جائے گا، لیکن خدا کے قرب کا جو مرتبہ اور جو عظمت ثواب روزہ رکھنے سے ملتا ہے، 11 مہینے متواتر روزہ رکھنے سے بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ جو شخص یہ مہینہ پائے اور روزہ نہ رکھے وہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ یہ مہینہ تو گھر گھر رحمت بانٹتا اور برکتیں تقسیم کرتا آیا ہے، اب کوئی اس کی عظمت کا ہی احساس نہ کرے تو اس مہینے کا کیا قصور؟ جس طرح انسان کو جسم کا میل صاف کرنے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، اپنے کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے انہیں دھونا پڑتا ہے، اسی طرح اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، تقویٰ اختیار کرنا ضروری ہے۔
उसे रमज़ान की रहमतों से उम्मीद रखने का क्या हक पहुंचता है। एक तरफ तो रमज़ान का बरकतों भरा बादल हम पर साया किए हुए, दूसरी तरफ हमारे दिन रात तकलीफ़ों और मुसीबतों से भरे हुए हैं। मावी तरक्की के इस दौर ने सच पूछें तो आफतों और बलाओं के सिवा हमें कुछ ना दिया। आज दौलत की रेल पेल नज़र आती है, लेकिन गुर्बत का ताना सब पहले से ज़्यादा है। आज तरह तरह की अज़ाओं की भरमार है, लेकिन जिस्मानी कमज़ोरी ज़्यादा ही होती जाती है। आज बीमारियों पर काबू पाने के लिए अजब अजब दवाएं और तरीके आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन दिन ब दिन नित नए इमराज जन्म दे रहे हैं। इंसान अपने मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए जितना ज़्यादा खुशहाल है, उतना ही उसका मुस्तकबिल भयानक होता जा रहा है। मुद्दतों से कान तरस रहे हैं कि दुनिया के किसी कोसे से कवामीन सुकून की खबर सुनाई दे, लेकिन मायूसी ही मायूसी है। कौन सी कौम है जिसको पुरसुकून ज़िंदगी मैसर है? कौन सा मालिक है जहाँ इंसानों की इज़्ज़त व आबरू महफूज है? आखिर कहाँ जाएं और क्या करें कि पुरसुकून ज़िंदगी मैसर आए? तो मैं दावत देती हूँ दुनिया भर के इंसानों को और ख़ास तौर पर मुसलमानों को कि मावी सयारों को छोड़कर इस्लाम का सहारा लें। ये तुम्हें ऐसी पुरसुकून ज़िंदगी मुहैया करवा देगा जिस तरह 1400 बरस पहले तवाहाल इंसानों को नवाज चुका है। बस खुदा के सच्चे बंदे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बनकर देखो तो तुम्हें नज़र आएगा कि रमज़ान का बरकतों भरा बादल हम पर साया किए हुए है। यही मौका है इस्लाम का फंदा गर्दन में डाल लेने का और नबी आखिर अज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ लेने का, गुनाहों से तौबा करने का। तरावी इसी तरह पढ़ो कि कुरान करीम के एक एक लफ्ज़ पर आँखों से आंसू टपके। सहरी ऐसे खाओ कि हर निवाले के साथ खुदा की रहमत से झोलियाँ भारी महसूस हों। यकीन कीजिए अगर हमने इस हाल में ये एक महीना गुजार लिया तो उसी की बरकतें हमें ऐसी नसीब होंगी, फिर कोई तड़प कोई इस्तराफ बाकी ना रहेंगे कि खुदा का वादा है। और ना हिम्मत हारो और ना गम करो और तुम ही बुलंद होगी अगर तुम सच्चे मोमिन हो। अल्लाह हमें सच्चा मोमिन बनाए कि रमज़ान की पूरी रहमतें हासिल कर सके और कम हिम्मती रंज व गम से निजात नसीब हो। आमीन।